یہ بھی جبر مشیت ہے کہ لاکھ دریا علم کے بہائے جائیں، جب تک چار آنسو نہ بہیں، آنکھوں میں نمی نہ اترے، شام سے آنے والی راضی نہیں ہوتی۔ ہاں بس زیادہ پڑھ لیا، بہت تھوڑا سا پڑھنا ہے مجھے، یہی سوچ کے دو جملے سن لینا، کل وہی روئے گا جو رہے گا، آج کا رونا اسی کا ہے جو ہے۔ ویسے تو ہر مجلس میں شام والی کی نظر ہوتی ہے ہر عزادار پر، یہ خوش اعتقادی کے نتیجے میں بات نہیں کر رہا، میں عالمانہ تحقیق سے کر رہا ہوں۔ شام سے جو آتی ہے اور پردے میں ہوتی ہے، ہر عزادار کا چہرہ دیکھتی ہے، کون کس طرح کا پرسہ دے رہا ہے۔ اور آج جس کے مصائب پڑھے جانے والے ہیں اس کے لیے صرف زینب نہیں دیکھ رہی تمہیں، رباب اپنی جگہ دیکھ رہی ہے، 4 سال کی معصومہ اپنی جگہ دیکھ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، العظمت للہ۔ ابھی تھوڑی دیر میں شیر خار کا جھولا آنے والا ہے، ماتم کرتے رہنا، روتے رہنا۔ مجھ سے 2 فقرے سن لو۔ سب سے کم تر مصائب مقتل میں، یعنی طوالت کے حوالے سے سب سے مختصر مصائب اسی ذات پاک کے ہیں، شہزادہ علی اصغر کے، لیکن کم تر ہونے کے باوجود جتنا کلیجہ اس نے پھاڑا ہے کسی نے بھی نہیں۔ یقین کرو بانی مجلس منبر کی قسم، اسی شہزادہ علی اصغر کی پاک شہادت کے ساتھ پہلی بار جب زندگی میں نے یہ روایت پڑھی تھی، کتنے دن میرا اپنا گریہ نہیں رکا تھا۔ کھانا سامنے آتا، مجھے روایت یاد آتی، میری چیخیں نکل جاتی۔ روایت ہے شام غریبہ کی، راوی تیری شام والی بی بی ہے۔ بی بی کہتی ہے جب ہم لٹ چکے، ہماری چادریں ظالم چھین چکے، اچانک مجھے رونے کی آواز آئی۔ میں نے غور سے کان لگائے کہ سارے تو ہمیں لوٹنے والے ہیں، کہ ہماری غربت پہ کون رو رہا ہے۔ کہتے میں نے آواز کا پیچھا پکڑا، جب میں قریب پہنچی تو میں نے جا کے دیکھا کہ میرے بابا علی کی ذوالفقار رو رہی تھی، تلوار کے بین آ رہے تھے۔ کیا جیتو ان اقتلا اعداء اللہ ما جیتو ان احفر قبور اطفال آل محمد۔ تلوار رو رو کے کہہ رہی تھی میں کافر مارنے آئی تھی، میں اصغر کے لیے قبر بنانے تو نہیں آئی تھی۔ حسین تو نے جس لمحے میرے ساتھ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جس لمحے سے حسین نے قبر کھو دی ہے تلوار کے ساتھ، تلوار کا گریہ نہیں رکا۔ بس میں تمہیں دعائی دے سکتا ہوں کہ جو آنکھ اس غم میں روتی ہے، خدا کرے کبھی کسی غم میں نہ روئے۔ واقعات تمہیں معلوم ہیں، بس سارا کچھ چھوڑ دیا، ایک جملہ کہہ کر میں جانے لگا ہوں۔ بس تصور میں لاؤ، رحل ولایت پہ ہے، کم سن قرآن۔ حسین شامیوں سے کہہ رہا ہے شامیوں تمہارے زام باطل میں مجرم ہوں تو میں، بچے کا جرم کیا ہے، اسے تو پانی دو۔ سنتے رہتے علماء واعظین ذاکرین سناتے ہیں شامیوں حرامیوں نے کیا کہا، بچے کا عذر کر کے خود پینا چاہتا ہے، اگر بچے کو ضرورت ہے تو خود کیوں نہیں مانگتا۔ بلا تشبیہ حسین نے اصغر کو سامنے کیا، بیٹے مانگے گا پانی؟ بابا ذرا میرے چہرے سے کپڑا ہٹا، ایسا مانگوں کہ قیامت تک کلیجے ہلتے رہے، ایسا مانگوں کہ جب جس کو میرا مانگنا یاد آئے وہاں اس کی آہیں چیخیں نکل جائیں۔ حسین نے بلا تشبیہ کپڑا ہٹایا، کروٹ بدلائی شامیوں کی طرف، زخمی اور خشک زبان بچے نے تالو سے چھڑائی، بچے کے منہ سے نکلا العطش، شامیوں بڑا پیاسا ہوں، شامیوں بہت پیاس لگی ہے۔ پھر کہا العطش، دوسری آواز کا آنا تھا، لشکر شام نے تلواریں پھینک دی، کہا بچے کا کیا قصور ہے، اسے پانی دے۔
عمر بن سعد لعین نے جلدی سے حرملہ سے کہا بچے کو پانی پلا ورنہ فوج باغی ہو جائے گی. تو میں یہی کہہ سکتا ہوں تاکہ تیرے کلیجے پہ زیادہ چوٹ نہ پڑے. اس نے جام پیش کرنے کا ارادہ کیا. خیال آیا علی کا پوتا ہے، حسین کا بیٹا ہے، اپنا نام بھی علی ہے، جام ادب سے پیش کرنا چاہیے. اس نے زانو زمین پہ رکھا. اس نے چلے کو کھینچنے کی کوشش کی، ہاتھ کانپے، کمان تڑپی، تیر زمین پہ گر پڑا. رونا ہے تو دیکھنا میری طرف. ایک دفعہ، دوسری دفعہ، جب تیسری دفعہ بھی تیر گرا، ابن سعد کہتے ہیں تیر کیوں نہیں مار رہے؟ کہا تو کہتا ہے بچے کو مار، میں کس کس گلے کو تیر ماروں؟ وہ دیکھ میں کمان کھینچتا ہوں. ایک کالے برقعے والی بی بی ہے جو اصغر کے گلے پہ گلا رکھ دیتی ہے، رو کے کہتی ہے ظالم میرے بچے کو نہ مار. ساتھ بطول کا گلا چھت